السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائیوں بہنوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہم کو کیا کیا دیتا ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ اس لیے آج اس ویڈیو میں نماز کی فضیلت اور فائدے جاننے والے ہیں۔ بھائیوں، آپ ہمارے چینل 78680 کے ورڈ پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ بھائیوں، آج کے ویڈیو میں 5 وقت کی نماز کی فضیلت ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اسلام میں جتنے بھی نفل نماز ہوتے ہیں جو فجر اور عشاء کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے، ان سبھی کا فضیلت اور فائدے یہاں پر سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نفل نماز اسے کہتے ہیں جس کو پڑھنے سے بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں، اس کے لیے آپ کو اس کی جانکاری ہوگی۔ یہاں پر آپ کو 100 سے بھی زیادہ نماز کی فائدے اور فضیلتیں جاننے کو ملے گا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے صرف 100 فائدے ہی ملے گا۔ یہاں پر تو کچھ ہی بتایا جا رہا ہے کیونکہ نماز پڑھنے والوں کو تو اللہ تعالی اتنا کچھ دیتے ہیں کہ وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ جو شخص 5 وقت کی فرض نمازیں تمام شرطوں کے ساتھ صحیح وقتوں پر پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز وقت پر نماز ہے، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون اور مومن کا نور ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اور اس آدمی کے بیچ سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جب آدمی زمین کے جس حصے پر نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے تو وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جب مسلمان 5 وقتوں کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی یعنی چھوڑنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع، سجدے، وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے
اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جو آدمی نماز کی داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر فرض نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز درست نہیں ہوئی تو وہ ناکام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر روز 12 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کرے گا تو اللہ تعالی سبحانہ و تعالی اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر معراج میں 50 فرض ہوں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ اے محمد، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، لہذا 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ حضرت عمار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، سکھاؤ، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھنے پر انہیں مارو، اور اس عمر میں انہیں الگ الگ بستروں پر سلاؤ۔ دوستوں السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کی فضیلت اور اس کے طریقے پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔